نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رحمان وائس ولاگز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف سے مبعوث ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بخت نصر بادشاہ کو بھی پیغام الہی پہنچایا تھا۔ حالات حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ حضرت اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو اس وقت ان پر بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے تھے اور وہ نافرمانوں میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا۔ تو بخت نصر نے ان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حملہ کرنے کی بات ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھے بنی اسرائیل کو ہلاک کر کے ان سے انتقام لینا ہے، لہٰذا آپ صخر بیت المقدس پر ٹھہر گئے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صخرۃ بیت المقدس پر ٹھہر جائیں، آپ کے پاس میری وحی اور حکم نازل ہوتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کیونکہ تو نے مجھے بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری بنایا ہے اور بیت المقدس کی بربادی اور بنی اسرائیل کی تباہی میری وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر سجدے سے اٹھا۔ آپ نے سر اٹھایا اور روتے ہوئے عرض کیا، کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو ان پر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ کے پجاریوں کو جو میری سزا سے نہیں ڈریں گے اور میرے ثواب کی امید نہیں رکھیں گے۔ اے ارمیہ، کھڑا ہو اور میری وحی سن، میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں۔ میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی چن لیا، میں نے تجھے اس سے پہلے ہی مقدس کر دیا کہ میں تیری ماں کے رحم میں تیری تصویر بنائی اور تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے سے پہلے تجھے پاک کر دیا، تیرے بالغ ہونے سے پہلے تجھے خبردار کر دیا، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تجھے منتخب کر لیا، عظمت والے کام کے لیے تجھے پسند کر لیا، بس بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے درست رکھو، اس کی رہنمائی کرو۔ تو آپ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ رہ کر اس کو درست رہنمائی کرتے رہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی سے نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ بڑے بڑے حادثات پیش ہوئے اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن سخاریب اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی۔
پھر آپ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ رہ کر اس کو درست رہنمائی کرتے رہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ بڑے بڑے حادثات پیش آئے اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے لشکروں سے نجات دی تھی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وعید اور سزا سنی، تو انہوں نے ان سب کے باوجود نافرمانی کی، ان کی تکذیب کی اور انہیں محتم قرار دیا۔ کہنے لگے تم جھوٹے ہو، تم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ کیا تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین مساجد کو اپنی کتاب، عبادت اور وحدانیت سے خالی چھوڑ دے گا؟ جب زمین میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عبادت گزار، کوئی مسجد اور کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ذمے بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور نعوذ باللہ تیرا دماغ خراب ہے۔ پھر انہوں نے انہیں پکڑا، جکڑا اور قید خانے میں بند کر دیا۔ بخت نصر کا بنی اسرائیل پر حملہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر کو بھیجا، وہ اپنے لشکروں کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے چلا اور ان کے علاقے میں اترا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ گھروں میں گھس گئے، جب ان کا محاصرہ کی مدت طویل ہو گئی تو انہوں نے ذلت و پستی کے ساتھ اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے۔ دشمن کے لشکر گلی گلی اور کوچہ کوچہ آ گھسے۔ پھر بخت نصر نے جاہلیت کا حکم ان میں نافذ کر دیا اور ظالم بادشاہوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ ان میں سے 1/3 کو قتل کر دیا، 1/3 کو قید کر لیا اور صرف اپاہجوں اور بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کو چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کی لاشوں کو ڈھونڈ ڈالا، بیت المقدس کو بھی شہید کر دیا، بچوں کو ہانگ کر ساتھ لے گئے اور عورتوں کو ننگا کر کر بازاروں میں لا کھڑا کیا، لڑائی کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا، قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا، مسجد کو گرا دیا اور رات جلا دی۔ جب وہ دماغ سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو اس نے تمام مال و دولت لوٹ لی اور قیدیوں کو ہانگ کر ساتھ لے گئے۔ اس کے ساتھ بادشاہوں اور روما کے بچوں کی تعداد 90,000 تھی۔ اس نے بیت المقدس میں گندگی پھینک کر اور خنزیروں کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بچے 7,000 تھے۔ حضرت یوسف بن حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی میریاں بین کے خاندانوں سے 11,000 بچے تھے۔ 8,000 کا تعلق آل عیشی بن حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا۔ 14,000 کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے زبالون اور انفتالی سے تعلق تھا۔ 14,000 کا دان بن حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ 18,000 ریستہ خر بن یعقوب علیہ السلام تھے۔ 2,000 ریکون بن حضرت یعقوب علیہ السلام سے، 4,000 روبیل بن لاوا سے اور 12,000 باقی تمام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گئے۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب بخت نصر نے سب کچھ کر لیا تو اسے کہا گیا کہ ان کا ایک ساتھی ان کو آنے والے اس قسم کے حالات سے ڈراتا تھا
تیرے حالات ان کو بتاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو ان کی لڑائی کرنے کے قابل افراد کو قتل کر ڈالے گا، ان کے بچوں کو قید کر لے گا اور ان کی مساجد کو گرا دے گا، ان کے گرجوں کو جلا دے گا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس پر بہتان لگائے، اسے مارا پیٹا اور بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ بخت نصر کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور ان سے پوچھا، کیا تو واقعی ان کو پیش آنے والے حالات سے ڈراتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا، تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو انہوں نے میری تکذیب کی۔ اس نے کہا، کیا انہوں نے واقعی تجھے جھٹلایا تھا، تجھے مارا اور قید کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ قوم بہت بری قوم ہے جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کی تکذیب کی۔ اب کیا آپ میرے ساتھ مل سکتے ہیں؟ میں آپ کی عزت و تکریم اور خیر خواہی کروں گا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو آپ کے علاقے میں ہی چھوڑ دوں گا اور آپ کو امان دوں گا۔ حضرت ارمیہ نے اسے کہا، میں اس وقت سے اللہ کی پناہ میں ہوں جب سے اس کی اطاعت و فرما برداری سے خود کو نہیں نکلا۔ میں اس کی اطاعت اور فرما برداری سے خود نہیں نکلا۔ بنی اسرائیل اگر اس کی اطاعت سے الگ نہ ہوتے تو وہ تجھ سے نہ ڈرتے اور نہ کسی اور سے ڈرتے اور نہ ہی تو ان پر غلبہ حاصل کرتا۔ حضرت بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو حضرت ارمیہ علیہ السلام سرزمین میں ایلیا میں اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ حشام بن محمد بن صائب کبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخت نصر فارس کے بادشاہ کی طرف سے حواز اور روم کے درمیانی علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس نے بلخ شہر آباد کیا تھا جس کو خنسہ کہا جاتا ہے۔ اس نے ترکوں سے لڑائی کی اور ان کو جگہوں پر دھکیل دیا۔ جب وہ شام میں آیا تو دمشق والوں نے اس سے صلح کر لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بخت نصر کو بھیجنے والا فارس کا بادشاہ بہمن تھا، جس کا زمانہ بشتہ سب بن لہرا سب کے بعد کا ہے۔ بخت نصر کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اس کو قاصدوں پر ظلم کیا تھا۔ ظلم میں پیسے ہوئے بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، یقیناً ہم نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری توبہ قبول کرے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور وہ توبہ کرنے میں سچے ہیں، تو وہ تیرے ساتھ اس شہر میں مقیم ہو جائیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے باسیوں پر ناراض ہوا ہے۔ بس انہوں نے وہاں ٹھہرنے کا انکار کر دیا۔ امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس دور سے بنی اسرائیل مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے، کچھ حجاز میں، کچھ یثرب میں اور کچھ وادی القرا میں آباد ہو گئے۔ چند لوگ مصر کی طرف چلے آئے۔ دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت ارمیہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔
اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔